چند ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا FBR نے کوئی 1000 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا. کچھ 6-7 ارب کی یہ ایک ٹرانزیکشن بنتی تھی اور پر گاڑی بعد میں پتہ چلا کو 3-4 لاکھ کو آگا پیچھا ہو رہا تھا. سینٹر فیصل واڈا صاحب نے یہ ایشو ریز کیا, اس کو فلیگ کیا, خبریں آئیں اور خبریں آنے کے بعد اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تاحال جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ معاملہ ابھی جو ہے جوں کا توں ہے اور وہ جو گاڑیوں کی خریداری تھی اس کو روک دیا گیا ہے تب وقت کہ تمام جو ایشوز ہائی لائٹ کیے گئے تھے سینٹر فیصل واڈا صاحب کی طرف سے اس کے اوپر سیر حاصل کوئی جواب نہیں ملتا. تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کہاں جاتا ہے. لیکن آج سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے جو کہ سینٹر کی قائمہ کمیٹی بحری امور کے چیئرمین بھی ہیں, ایک اجلاس کی صدارت کی انہوں نے اور ایک نیا سکینڈل وہاں پہ پھوڑ دیا. اور فیصل واڈا صاحب آج کل جو سکینڈل پھوڑ رہے ہیں وہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہے, وہ سیدھے ارب ہا سکینڈلز ہیں, ارب ہا روپے کے. اور ظاہر ہے یہ پبلک منی ہے, نیشنل کٹی کو اس کا نقصان ہوتا ہے. سینٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے پروگرام کے اندر موجود ہیں. بہت شکریہ سر, ویلکم ٹو دا شو. فیصل واڈا صاحب نے آج کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے وہاں پہ حاضرین کو یہ بتایا کہ کراچی پورٹ کی 500 ایکڑ جو زمین ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 60 ارب روپے بنتی ہے اس کو جناب اعلیٰ 5 ارب روپے میں دے دیا گیا ہے. وہ بھی ادھار میں, ڈیفر پیمنٹ ناظرین ہم نے تو سنا تھا بچپن سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادھار بند ہے, ادھار اگلی دکان سے جو ہے, ادھار جو ہے دوستی کی سب سے بڑی دشمن ہے, لہٰذا ادھار ہم آپ کو نہیں دیں گے. لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے کام ادھار بھی ہوتے ہیں. باقی فیصل واڈا صاحب کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا. یہ جو ارب ہیں کیا یہ کسی کو نظر نہیں آتے؟ مطلب کجا 5 ارب کجا 60 ارب روپیہ, 55 ارب روپے کی سیدھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اپنی جیب گرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سو اگین سر, ایک تو وہ جو وہ جو تھا FBR کا معاملہ تھا وہ بھی سینٹ کی کمیٹی کے اندر فائنانس کمیٹی میں آپ نے ہائی لائٹ کیا, تو وہ در واز اے گڈ انیشیٹو. اللہ کرے اس کے اوپر جو ایونچولی جب اس کی ٹرانزیکشن ہو تو وہ پراپر طریقے سے ہو. یہ اصل معاملہ ہے کیا, کب سے یہ معاملہ چل رہا ہے, اس کا تھوڑا سا سارے کا سارا احاطہ کریں. کیونکہ ایونچولی اب جب ہم سٹوری کوئی بھی کرتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ اس کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ جو پیسہ یہ نقصان ہو رہا ہے, ظاہر ہے کسی کا منافع ہو رہا ہے, تو یہ پیسہ جا کدھر رہا ہے, کس کی جیب میں جا رہا ہے اور کس کی غلطی ہے, کس کو سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ گومن صاحب. دیکھ گومن صاحب, ہم تو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور اب کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈائریکشن آ گئی بہت عرصے کے بعد, چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ سیاست بعد میں پاکستان پہلے, اور کیونکہ وہ بھی سب چیزیں چھوڑ کے پاکستان کے لیے ٹیم ممبر کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو میں نے بھی اب سیاست اگر میری ہوتی تو میں تو رگڑ کے رکھ دیتا. کہ میرے لیے سیاست اب ریلیونٹ نہیں ہے, سیاست ریلیونٹ رہی بھی نہیں ہے میرے لیے پاکستان ریلیونٹ ہے. اور پاکستان میں آپ اپنی خدمت کر رہے ہیں, اپنی کرسی پہ بیٹھ کے, یہ اپنی خدمت کر رہا ہے, میں اپنی کر رہا ہوں, کوئی کم کر رہا ہے کوئی زیادہ کر رہا ہے, ہمیں پاکستان کو امفسائز کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں نے اس پہ کلیئر کیا کہ اس موجودہ ایشو کے اندر جو کیسر شیخ صاحب ہیں نون لیگ کے فیڈرل منسٹر, ان کا اس سے کوئی لین دین کا تعلق نہیں. ان کا میں بیان دیکھ رہا ہوں, انہوں نے کہا جی ہم تحقیق کریں گے, میرے پاس انہوں نے کہا جی فی الوقت تو ایسی کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. اوکے, ان کے سمیت, اور وہ سب میرے ساتھ کھڑے ہیں. بیوروکریسی وہاں پہ تھی, بیوروکریسی تھی, سیکرٹری اچھا آدمی ہے, وہ بھی اس میں انوالو نہیں, لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, انفارمیشن ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو میں نے پہلے تو یہ کلیئر کیا, سیاست ہوتی تو میں الزامات کی بوچھاڑ کر دیتا کہ کیسر شیخ صاحب یا سیکرٹری کا تو اس پہ کوئی تعلق لین دین میں نہیں ہے. لیکن میں نے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ اٹس بیانڈ ہم, ان کی کیپیسٹی سے باہر ہے یہ. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ 10 لاکھ روپے ایکڑ پہ ڈیفرڈ پیمنٹ بعد میں دی جائے گی. یہ زمین الاٹ ہوئی, اس کی آفیشیل ویلیو پورٹ قاسم کے حساب سے 4 کروڑ روپے ایکڑ, 10 لاکھ روپے ایکڑ اور 4 کروڑ روپے ایکڑ. اس کی مارکیٹ ویلیو ہے 10 کروڑ روپے ایکڑ. ٹھیک ہے, تو یہ 50-60 ارب روپے کی زمین ہے جو 4-5 ارب روپے میں جائے گی جب وہ پیمنٹ ہوگی. یہ 10 سال سے پہلے کیس چلایا گیا, پھر اس کے اندر کوئی جوڈیشری کا لکونہ نکالا گیا, اس لکونے میں جوڈیشری نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کر دیں, اور اس کے دوران یہ سب اندر خانے, کہانی پوری مک گئی. آج ایک یہ ایشو تھا, ایک $330 ملین پاکستان کی حکومت کے پاس ڈریجنگ کے اکاؤنٹ میں تھے, اس کو روپیز میں کنورٹ کر دیا. کب کیا گیا؟ یہ PTI کے ادوار سے شروع ہوا.
تو اگر آپ اس سے کمپیئر کریں اور اس کو کنٹینیو رکھا تو اگر اس وقت 150 روپے کا ڈالر تھا اور 300 روپے کا ڈالر ہے تو 700 ملین ڈالر ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے، جو ایکچولی اب آپ کے پاس 130 ملین کے بجائے وہ 150 ملین روپیز رہ گئے. اگر یہ 330 ملین ہے یا 130 ملین ہے؟ 330 ملین ڈالرز کو کرمنلی ڈالرز میں رکھنا چاہیے تھا. پی آر میں کنورٹ کیا گیا. کنورٹ کرنے کے بعد اس وقت $5 پہ ڈریجنگ ہونی تھی، آج $15 میں ڈریجنگ کرنے جا رہے ہیں. وہ پروپوزل بھی ان کے پاس ہے، میرے پاس ہے، ان کے پاس اس کا بھی جواب نہیں تھا، لیکن میرے پاس سارا ہوں پورا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک آپ کو زمین کا نقصان، یہ ابھی ایک ہے، ابھی ایسی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس میری ٹائم کی وزارت پاکستان کا آدھے سے زیادہ قرضہ ختم کر سکتی ہے ان ڈالرز. یہ اتنی بڑی وزارت ہے. تو سب سے پہلے میں نے کہا ہے کہ اس کو فریز کیا جائے. جو اس میں کورٹ کچہری کرے گا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، اس کو ہمیں آتا ہے اس کو بھی سنبھالنا. جو انکروچمنٹ ہے وہ بھی ہم خالی کرا کے اسی سال دیں گے. میں نے کہا میں آپ کو کر کے دوں گا، آپ کریڈٹ لیں. ٹھیک ہے جی. کوئی پاکستان میں بائنگ اور سیلنگ لوکل نہیں ہوگی، انٹرنیشنلی کرے گا. سونا اگلتی ہوئی زمین ہے. پی این ایس سی بلڈنگ کے ساتھ پی این ایس سی کا پلاٹ ہے جو 7 اسٹار ہوٹل کا بنتا ہے، اوور لوکنگ واٹر ہے، پانی کی طرح اس کی شکل ہے، اربوں روپے کی وہ پراپرٹی ہے. وہ بھی بیرون ملک، میں لین دین میں تو نہیں آؤں گا، بیرون ملک بیچی جائے. اچھے ہوٹل چیز لائیں، اس پہ بنائیں. کے پی ٹی کے اندر کچھ ہیں چیزیں، اس کے اوپر نیکسٹ میٹنگ میں ہوگا. تو سب سے پہلی چیز یہ کی کہ آپ کو کہا یہ فریز کریں، ڈائریکٹو ہے. ہم کوئی کمیٹی وہ والی نہیں، اگر یہ کمیٹی کچھ نہیں کر سکتی تو میں تو استعفیٰ دے کے کمیٹی کو میں نے کہا میں تو گھر چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. سو اگر آپ تگڑے ہیں تو آپ سڑک پہ بھی کھڑے ہیں تو آپ پاکستان کے لیے بہتر کام کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ریورس ہوگا. اس کے پیچھے جو کورٹ کچہری ہوگی اس کو ہم سنبھالیں گے. کیسے کریں گے وہ ہم پہ چھوڑ دیں آپ. اور میں تو بندے کو بھی جانتا ہوں، ہسٹری بھی جانتا ہوں، میرے پاس سارا ہوں بک ہے. میں نے کہا آپ منڈے کو نام کیوں نہیں لے رہے پھر؟ کوئی نام ہمیں بتائیں. ویٹ ڈز اسٹاپ دی بک جو ہے نا، وہ مسئلہ وہ یہ کہ ہمیں پتہ لگے ان کے جو خوبصورت چہرے ہیں، ابھی 200 ایکڑ اور ہے وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے. سر منڈے کو سر جو وارداتیں ڈال رہی ہیں تو ان کی عزت تو میرے خیال کے مطابق بالکل نہیں رکھنی چاہیے. مجھے کسی کا نہ ڈر ہے نہ مجھے کسی کی عزت کی فکر ہے. میں نے پیر تک کا ٹائم دیا. اچھا جی. ٹھیک ہے. ان کے کاغذات آئیں گے اور میں اپنے کاغذات سامنے رکھوں گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے علاوہ 200 ایکڑ اور ہے. ٹھیک ہے. وہ سیپریٹ ہے. میں نے کہا اس کی انفارمیشن یہ میں دیکھ رہا تھا